من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ہر قسم کی تعریف توصیف بڑائی بزرگی حمد و ثنا کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا ساری کائنات کا پالنہار ہے، جس کے قبض قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس اللہ رب العزت کے حکم سے طلوع ہونے والا سورج کسی کی زندگیوں میں خوشیاں لاتا ہے تو کسی کی زندگیوں میں غمیاں. میری اور آپ کی زندگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت عبادت اور اس کی فرما برداری کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. ہماری ہر عبادت، ہماری نظر و نیاز، ہمارا قیام و قعود، ہماری قربانیاں ساری کی ساری صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، نظر ماننا، سجدہ کرنا، عبادت کرنا، چادر چڑھانا، یہ ساری چیزیں شرک کہلاتی ہیں. انگن تعداد درود و سلام نازل و اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ جو مہینہ ربیع الاول کا مجھ سے اور آپ سے رخصت ہوا ہے، اس مناسبت سے مجھے آپ کے سامنے سیرت النبی کی کچھ باتیں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی پیدائش، پھر آپ کی زندگی کے آخری اوقات، آپ کی وفات پر بھی کچھ باتیں انشاءاللہ کرتا چلوں. حاضرین جمعہ اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس شریعت کے لیے، اس دین اسلام کو ہم انسانوں تک پہنچانے کے لیے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجتا رہا. انہی نبیوں کی سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول یا پھر 8 ربیع الاول کو مانی جائے۔ آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو مانی جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے جو محققین نے پیش کیا، جو تحقیق پیش کی گئی، جو باتیں پیش کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے 8 ربیع الاول کا ایویڈنس پروف یہ ہے کہ جو چاروں امام برحق ہے، ان چاروں اماموں سے ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق، ان کی نقل کردہ روایت کے مطابق 8 ربیع الاول بالکل علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی کی پیدائش کب ہوئی؟ 8 ربیع الاول کو ہی، 12 ربیع الاول کو نہیں۔ تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور امی کا نام آمنہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے ماں باپ دنیا سے چل بسے تھے۔ آپ کے باپ دنیا سے چل بسے تھے، آپ یتیم بن کر پیدا کیے گئے۔ آپ کے باپ آپ دنیا میں آنے سے پہلے انتقال کر گئے۔ پھر آپ کی ماں حضرت آمنہ آپ کے پیدائش سے پہلے خواب دیکھتی ہے کہ آسمان سے تارا ٹوٹ کر ایک روشنی میرے گود میں آتی ہے۔ بیوی آمنہ کہتی ہے کہ آسمان سے ایک روشنی میرے گود میں آتی ہے، اور بتانے والوں نے بتایا کہ تو یہ ہونے والی اولاد کے ذریعے دنیا میں بہت سارا فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد عرب کے دستور کے مطابق آپ کو دودھ پلانے والے کی والد دائی حلیمہ خریر والی ہوتی ہے، وہ آتی ہے آپ کے دعا کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی ہے۔ واقعہ بڑا طویل ہے، آپ کی پیدائش سے ہر بات اگر آپ کے سامنے بتاؤں تو ٹائم برابر نہیں ہوگا، میں مختصر آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے کے بعد آپ کو دودھ پلانے والی دائی حلیمہ جو دودھ پلاتی ہے وہ آپ کو لینے کے لیے آتی ہے، جس اونٹ پر آتی ہے، جس گدھے پر وہ آتی ہے یا جس سواری پر وہ آتی ہے، وہ آنے کے وقت جس تکلیف کے ساتھ آئی ہے، اتنی کمزور جانور پر آئی ہے، اتنی کمزور جانور پر آئی ہے کہ اس کے ساتھ آنے والے سب کہتے ہیں کہ اس حلیمہ کے لیے ہم سب رک کر آنا پڑتا ہے، اس کا جانور بہت کمزور ہے، اس کی سواری بہت کمزور ہے، بہت لیٹ چلتی ہے، بہت دیر سے آتی ہے۔ یہ آتے وقت کا یہ حال تھا، اور جب اللہ کے نبی کو حلیمہ لیتی ہے، اپنے گود میں لے کر اپنے سواری پر بیٹھتی ہے، تو سب سے سپیڈ اسی کی سواری چلتی ہے، اسی کی گاڑی چلتی ہے سب سے سپیڈ۔ یہ جس گدھے پر یا اونٹ پر آئی وہ سب سے سپیڈ ہے، جو آتے وقت جو سلو میں آ رہی تھی، جاتے وقت سپیڈ سے جا رہی تھی۔ پھر تبدیلیاں اس کے بعد دائی حلیمہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی کو گھر لے گئی، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے گھر کی بکریوں کے گھر میں دودھ نہیں تھا، جانوروں میں دودھ نہیں تھا، دودھ سوکھا ہوا تھا، بچے میرے بچے بھوک سے بلن بلن کر رو رہے تھے، ایسی حالت تھی۔ جیسے اللہ کے نبی کو لائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لائی، محمد کو لانے کے بعد میرے شوہر نے کہا دیکھو بچے رو رہے ہیں، تو میں نے شوہر سے کہا چلو جاؤ ایک بار بکریوں کا کہیں دودھ آ رہا دیکھ کر کہا جاؤ، بچے رو رہے ہیں، بچوں کو کچھ پلا دے۔ جیسے دائی حلیمہ کا شوہر باہر جاتا ہے، جا کر جانوروں کے تھن کو ہاتھ لگاتا ہے تو بکریوں کے تھن میں دودھ بھر جاتا ہے، دودھ بھر جاتا ہے، پکارتا ہے حلیمہ حلیمہ دیکھو، بکریوں کے تھن میں دودھ بھر گیا ہے۔ آتی ہے جلدی سے جلدی دودھ دھتے دونوں مل کر دودھ نکالتے ہیں بکریوں کا، اپنے بچوں کو پلاتے ہیں، تب سیر ہو جاتے ہیں۔ یہ برکت کا نزول دائی حلیمہ کے گھر میں شروع ہو چکا ہے، اور اتنا ہی نہیں، پورے دائی حلیمہ کے پورے قبیلے، پورے گاؤں کے، پورے بستی کے بکریاں جانور چرنے جاتے تو سب کے جانور خالی پیٹ آتے، صرف دائی حلیمہ کے جانور پیٹ بھر کھا کر آتے۔ گاؤں والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، کیا ہو کیا رہا ہے دائی
کہ ہمارے جانور بھی وہی جاتے، اس کے جانور بھی وہی جاتے، وہ بھر کر پیٹ بھر کر آتے ہیں اور ہمارے جانور خالی آتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دائی انواع کے گھر کے اندر برکت تھی. اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی انواع کے پاس رہتے، تقریباً 4 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوپن ہارٹ سرجری کا معاملہ پیش آتا ہے. آپ کو جبرائیل امین اللہ کے حکم سے آتے ہیں، آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں اور آپ کے دل کو نکالتے ہیں، نکال کر سورے کے ایک دش میں زمزم کے پانی میں اس کو صاف کرتے ہیں. اس میں جو گندے اور اس سے پیدا ہونے والی چیز ہوتی ہے اس کو نکال کر پھینک دیتے ہیں. پھینکنے کے بعد پھر اس کو لگا دیا جاتا ہے. جیسے ہی حادثہ سنتی ہے دائی حلیمہ ڈر جاتی ہے کہ محمد کے ساتھ کچھ ہو جائے تو مجھے بہت پریشانی اٹھانی پڑے گی. اس کے بعد اس کے ماں کو، اس کے خاندان والوں کو میں کچھ جواب نہیں دے سکتی. یہ سوچ کر لے کر واپس اللہ کے نبی کو اپنے ماں کے پاس حوالے کر دیتی ہے. کہتی ہے کہ دیکھو آپ کا بیٹا ہے، ان کے ساتھ ایسا تھا، کچھ معاملہ ہوا. تو بی بی آمینہ کہتی ہے، اللہ کے نبی کی ماں کہتی ہے میرے بیٹے کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا ہے، میرے بیٹے کو سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، آپ بے فکر رہو، آپ چلی جاؤ میں رکھوں. اللہ کے نبی کی ماں اپنے بیٹے کو رکھتی ہے. جب اللہ کے نبی تقریباً 6 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، 6 سال کی عمر کو اللہ کے نبی پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں خواہش کرتی ہے کہ چلو اپنے شوہر کی خبر کو ایک بار جان لائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی باپ انتقال ہو گئے تھے. تو اس کے بعد باپ کی خبر کے لیے اللہ کے نبی کی ماں ایک روایت کے مطابق، تاریخی روایت کے مطابق آتا ہے کہ دادا بھی ساتھ تھے، ایک روایت میں لوٹی ساتھ تھی، دادا ساتھ نہیں تھے. 2 باتیں آتی ہیں. چلو جو بھی ساتھ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، جاتے ہیں. اپنا ننیال بھی وہی ہوتا ہے، اللہ کے نبی اپنے ننیال کو بھی جاتے ہیں، چند دن رہتے ہیں، اپنے والد کی خبر کی بھی زیارت کر لیتے ہیں اپنے ماں کے ساتھ. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کی ماں بھی بیمار ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کی ماں بھی بیمار ہوتی ہے. آپ کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی ماں بیمار ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی کی ماں بیمار ہونے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ننھے معصوم بچے ہیں اور چند ہی دن میں ماں کا سایہ بھی آپ کے سر سے 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کی ماں، آپ کا ماں کا سایہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کون کرتے ہیں؟ آپ کے دادا عبد المطلب کرتے ہیں. آپ کو پال پوسنے والے، آپ کا دیکھ بھال کرنے والے کون ہیں؟ عبد المطلب ہیں. لاتے ہیں عبد المطلب، اپنے پوتے کو پالتے ہیں. تقریباً 8 سال کی عمر تک عبد المطلب پالتے ہیں. 8 سال کی عمر میں جب عبد المطلب کو احساس ہوتا ہے کہ میں دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں، اب میں رخصت ہونے والا ہوں، اب میری عمر مجھے جواب دینے والی ہے، تو عبد المطلب اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اللہ کے نبی کے چچاؤں کو بلاتے ہیں، سب کو بیٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میرے اس پوتے کو کون سنبھالے؟ کوئی ہے اس کو سنبھال لے، تو میں سے کون اس کو سنبھالے؟ تو حضرت حمزہ اٹھتے ہیں، میں سنبھال لوں گا. اللہ کے نبی کے دادا کہتے نہیں، اے حمزہ تم میں مانتا ہوں کہ تم بڑے اچھے دل کے ہو، لیکن تمہاری بیوی بڑے غصے والی ہے، تمہاری بیوی بڑے غصے والی ہے، تم شکار کو چلے جاؤ اور میرے پوتے کو کچھ، تمہاری بیوی کچھ چھٹ سے، کچھ غصے سے کچھ بات کہتے، مجھے برداشت نہیں. اس عبد محمد کو کوئی کچھ نہ ڈانٹے، اس انداز سے پالنے والے ہو رہا ہے. اس کے بعد آخر کار آپ کے چچا ابو طالب کے گود میں خود آپ کے دادا ہوتے ہیں، ان کے گود میں بیٹھا دیتے ہیں. ابو طالب بڑے نرم مزاج کے آدمی تھے، بڑے بہترین اخلاق کے آدمی تھے. اللہ کے نبی کے حوالے کر اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے دادا اپنے چچا عبد المطلب کے گود میں بیٹھا کر ان کی پرورش کے حوالے کو کرتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے ساتھ میں ابو طالب کے حوالے کرتے ہیں. ابو طالب کے نگرانی میں آپ ایک تجارتی سفر کے لیے نکلتے ہیں، لیکن راستے میں راہب روک دیتا ہے کہ یہ آدمی، یہ بچہ آگے چل کر کچھ بڑا ہونے والا ہے، اگر یہاں سے آگے گئے تو یہودی لوگ اس کو قتل کر دیں گے، اس کو واپس کر دو. اس اعتبار سے اللہ کے نبی کو پہلا تجارتی سفر آپ کا واپس کر دیا گیا. اس کے بعد پھر تقریباً آپ 25 سال کی عمر کے قریب پہنچتے ہیں تو بی بی خدیجہ آپ کے موقع بھیجتی ہے کہ میرا مال لے جا کر آپ بزنس کر آئیے، میرا مال لے جا کر آپ بزنس کر آئیے. بی بی عرب کا معمول تھا، پیسے والا آدمی کیا کرتا تھا کہ کوئی اچھا بیٹا، کوئی اچھا آدمی ہے، نوکری پر والا ہے، اس کو مال دیتے تھا، جا کر بیچ کر آنے کے بعد فائدے میں سے تجھے اتنا دیتے ہیں.
ایسا ماحول تھا. اللہ کے نبی سے بھی کہا کہ تم جا کر میرا مال بیچ کر آؤ, فائدوں میں سے میں تم کو اتنا دوں. اللہ کے نبی جاتے ہیں, مال بیچتے ہیں اور فائدہ ڈبل لاتے ہیں. بی بی خدیجہ پرانی بزنس مین ہے, عورت ہے, اور پرانی وہ بزنس وومن ہے. اس کو جتنے لوگ اسے فائدہ لاتے تھے ان لوگوں سے ڈبل فائدہ اللہ کے نبی لائے. تو اللہ کے نبی کے ساتھ کون رہتا ہے؟ بی بی خدیجہ کا غلام میسرہ ساتھ رہتا ہے. بی بی خدیجہ اپنے غلام کو پوچھتی ہے کہ محمد جو ڈبل فائدہ لائے نا بزنس کے اندر, کہیں جھوٹ بولے کیا, کیسا رہا ہے کا بزنس؟ میسرہ جو بی بی خدیجہ کا غلام کہتا ہے میں محمد کے ساتھ پورا سفر کیا, بزنس میں ساتھ تھا, ایک جگہ بھی جھوٹ نہیں بولے. جو مال ڈیمیج ہے ڈیمیج بول دیا, جو مال جیسا ہے ویسا بول دیا, اور بالکل سچ بول کر اس نے بیپار کیا, کہیں غلط بیانی سے کام نہیں لیا. بی بی خدیجہ کو آپ کے اخلاق, آپ کے عادات اتنے پسند آئے کہ اپنے چچا کو جا کر کہتے ہیں کہ چچا محمد سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں, پیغام سنیں. اپنے چچا کی جانب سے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجتی ہے. ایک اور تاریخی روایت میں آتا ہے کہ اپنی سہیلی کے ذریعے پیغام بھیجتی ہے. تو یہاں پر ایک چھوٹا مسئلہ یہ ہے کہ کیا لڑکی اپنا پیغام بھیج سکتی ہے؟ یہاں پر بی بی خدیجہ بیوہ ہے, لڑکی نہیں ہے. شادی ہونے کے بعد 2 شوہر انتقال ہو گئے, یعنی بیوہ عورت اپنا پیغام بھیج سکتی ہے, غیر شادی شدہ لڑکی پیغام نہیں بھیج سکتی. اس کا خیال مجھے اور آپ کو رکھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیغام آتا ہے تو اللہ کے نبی اپنے چچاؤں کو بلاتے ہیں, بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت خدیجہ کا پیغام مجھے آیا ہے, کیا کرنا ہے آپ لوگ فیصلہ کیجیے. بی بی خدیجہ عرب کی مالدار عورت, یہ وہ عورت جس کی تاریخ بتاتی ہے, تاریخ کے کچھ آیات اور کچھ تاریخ کے کچھ کتابیں بتاتی ہے کہ بی بی خدیجہ اتنی مالدار عورت تھی جہاں وہ جاتی وہاں ٹینٹ جو ڈالتی ہے, ٹینٹ کی رسیاں یا ٹینٹ کے میخ اس کے سونے کے بعد, اتنی پیسے والی عورت. بہت سارے لوگ خواہش کرتے تھے بی بی خدیجہ شادی کرے, لیکن اس نے سب کو انکار کر دیا. اس نے اللہ کے نبی کی امانت داری, آپ کی سچائی کو دیکھ کر اس نے شادی کا پیغام بھیجا. تو آپ کے چچا لوگ بیٹھے, اس کے بعد ان لوگوں نے اوکے کیا. پھر بی بی خدیجہ کے چچا کو پیغام بھیجا کہ ہم اس رشتے کو قبول کرتے منظور ہے. تو اس کے بعد آپ کے چچا اور بی بی خدیجہ کے چچا لوگ بیٹھ کر شادی کرتے ہیں. اس وقت بی بی خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ 40 سال تھی. اللہ کے نبی کی عمر 25 سال تھی. 25 سال اللہ کی نبی کی عمر ہوتی ہے, بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال ہوتی ہے. آپ اپنی پہلی شادی بیوہ کے ساتھ اور اپنے سے بڑی عمر والی عورت کے ساتھ کرتے ہیں. اعوذ باللہ, اللہ کے نبی پر الزام لگانے والے اور اللہ کے نبی کو برا کہنے والے, ذرا عقل سے ذرا دماغ سے بات کرو. اگر انسان کو نفسانی خواہشات کی اگر اللہ کے نبی کو ضرورت ہوتی تو اسی وقت آپ قبول کر رہے تھے جب عرب کے لوگوں نے کہا اگر محمد شادی کرنا چاہتا ہے تو عرب کی سب سے خوبصورت عورت کو ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اللہ کے نبی کوئی دنیا پرست اللہ کے نبی نہیں تھے, نعوذ باللہ. اور اللہ کے نبی خوبصورتی نہیں چاہتے تھے, ایسے نہیں تھے جیسے لوگ آج کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں نعوذ باللہ غلط سلط باتیں کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, یہاں پر رک کر مجھے اور آپ کو ہماری ماں اور بہنوں کے حوالے ایک بات بھی بتا دوں کہ اللہ کے نبی کی شادی ہونے کے بعد حضرت خدیجہ میری اور آپ کی ماں, امت کی ماں, کیا کہتی ہے اپنے شوہر سے, میرے شوہر یہ سارا مال کل تک میرا تھا. میری عورتیں, میری ماں اور بہنیں ذرا سن لیں اس بات کو کہ یہ سارا مال کل تک میرا تھا, آج شادی ہو گئی ہے, شادی کے بعد سے سب مال آپ کا ہے, یہ سب مال آپ کا ہے. آپ کسی خیر خواہ میں, ویلفیئر ورک میں کسی میں بھی آپ لگا سکتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی کتنے غریبوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو آپ مدد کرتے ہیں. لہذا آج ہماری عورتیں ہوتی کیا کرتی ہیں, ہمارے بابا دیے سو, ہمارے اماں دیے سو بیوائیں, ہمارے اماں دیے سو پالنگے, ہمارے انہوں دیے سو. یہ الگ بات ہے کہ جہیز لینے کی بات نہیں کرتا, جہیز نہیں لینا چاہیے, جہیز لینا بہت بڑا گناہ ہے. اماں کے گھر سے کوئی بھی چیز آتی ہے ہماری عورتیں گناتی رہتی ہے, ہماری کہتی رہی کہ ہمارے اماں دیے, ہمارے بابا دیے, ہمارے بہنا دیے, فلاں دیے, فلاں دیے. یہاں دیکھیے حضرت خدیجہ پوری جائیداد, کروڑوں کا مال, اربوں کی زیورات اللہ کے نبی کے خدمت میں رکھ کر کہتی یہ سب آپ کا ہے, میرا کچھ نہیں. نکاح ہونے کے بعد یہ چیز آج عورتوں میں آ جائے گی نا, میاں بیوی کے جھگڑے نہیں ہوں گے, میاں بیوی کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. یہ چیز نہیں ہے, عورتوں میں بھی نہیں ہے, مردوں میں بھی نہیں, دونوں کے اندر سے کمی ہے اس چیز.
تو آئیے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھ کر عبادت کرتے تھے. وہیں پر آپ کو سب سے پہلی وحی کون سی عمر میں آئی؟ اللہ کے نبی کو سب سے پہلی وحی 40 سال کی عمر کو جب آپ پہنچتے ہیں آپ کو نبی بنایا گیا. مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال زندگی گزارتے نبوت کے 13 سال نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال مکے میں گزارتے ہیں, مدینے میں 10 سال, ٹوٹل 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی زندگی مکہ اور مدینے میں گزارتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا. آپ دعوت و تبلیغ کے کام میں مکے میں مکمل رہے. آپ غیروں میں دعوت کا کام کرتے تھے, اپنے رشتہ داروں میں دعوت کا کام کرتے تھے. جو بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے رکانے میں آپ مسلسل لگے رہے. یہ اللہ کے نبی کی نبوت کا ابتدائی پیغام یہاں سے شروع ہوتا ہے. لوگوں کو جمع کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے چھپ چھپ کر لوگوں کو بلائے, آپ نے چھپ کر دعوت دی. اس کے بعد جاؤ الگ اعلان سب کو دعوت دے دو. آپ سب کو دعوت دینے لگتے ہیں. آپ کا سگا چچا آپ کا دشمن بن جاتا ہے, ابو لہب آپ کا دشمن بن جاتا ہے اور کہتا ہے تب بلغ یا محمد لہذا جمعتنا, محمد تیرے لیے لعنت ہے کیا اسی لیے تو نے جمع کیا؟ اس کا جواب اللہ کے نبی نے نہیں دیا. محمد ابو لہب نے آپ کو گالی دی, آپ کو لعنت بھیج دی, لیکن اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا. اس کا جواب عرش والے نے آسمان سے نازل کر دیا اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ رب العالمین نے سورہ لہب نازل کر کہہ دیا جس ہاتھ کو اٹھا کر ابو لہب نے اللہ کے نبی کے جانب بتایا اس ہاتھ کے ہلاکت کا اعلان عرش والے نے کر دیا. اس ابو لہب کو دیکھ کر, ابو لہب کے لوٹی آزاد کرنے اور خوشی کو دیکھ کر آج ہمارے کئی بھائی میلاد النبی منائے نا, میلاد کے جلوس منائے نا. جس ابو لہب نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی پر لعنت کیا اسی ابو لہب کے لیے اسی ابو لہب کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. آئیے اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تقریباً 13 سال دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ مدینہ چلے جائیں. آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ مدینہ چلے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نکل جاتے ہیں. مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. وہاں جانے کے بعد جنگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ ڈیفنس کے طور پر کئی جنگ لڑنا پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ جنگ اللہ کے نبی نے کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حج کا موقع ملا جس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. وہی حج اللہ کے نبی کے زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا. اس حج میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو اعلان کر کر ایسی ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون حلال نہیں ہے, حرام ہے. کسی مسلمان کو کوئی مسلمان قتل نہ کرے, نہ ہم کسی انسان کو قتل نہ کرے. بہت ساری باتیں اللہ کے نبی نے اس موقع پر بتایا کہ سود کو حرام قرار دیا, شراب کو حرام قرار دیا, آپس میں انٹرسٹ لے کر انٹرسٹ لینا اور دینا حرام قرار دیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے والے, ہماری صفوں میں نماز پڑھنے والے, ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے مسلمان بھائی آج بھی سودی معاملات میں ڈوبے ہوئے ہیں. سود لینے والا کوئی مجبوری سے لیتا ہے, لیکن ہمارے مسلمان سود دینے والے بھی ہیں. اس پر بہت شرم کی بات ہے. لینے والا مجبوری سے لیتا وہ بھی حرام ہے, لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے کئی مسلمان بھائی ریٹائرمنٹ کے پیسے آئے وہ سود پر گھماتے ہیں, گھر بیچے پیسے بچے وہ سود پر گھماتے ہیں, آٹو نگر میں گاڑیاں بیچے پیسہ بچا ہے وہ سود پر بھی گھماتے ہیں. مسلمانوں کا یہ حال اگر ہو تو اللہ کا عذاب نہیں تو کیا آئے گا؟ اللہ کا عذاب نہیں آئے تو کیا آئے گا؟ کتنے مسلمان چہرے پر بڑی داڑھی لگی ہے بیچارے کی, مسجد کو آकर نماز پڑھتا ہے لیکن سود میں ڈوبا ہوا. یہ سود لیتا نہیں بلکہ سود دیتا نہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. جس سود کو اللہ کے نبی نے اعلان کر کر حرام قرار دیا کہ میرے امت کے لیے سود حرام ہے, میرے دوستو سود کو ہم اپنے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے ایسے سودی کاروبار کرتے ہوئے کتنے افسوس کی بات ہے. ایک مسلمان, ایک غریب مسلمان کا خون چوستے ہیں کہ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, اللہ نے آپ کو جائیداد دی ہے, اللہ نے آپ کے ریٹائرمنٹ کے پیسے دیا ہے, یا اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ آپ اس کو بینک میں جمع کر رکھے اور اس پیسے سے آپ سودی کاروبار کریں. لوگوں کے ساتھ سود دے کر مسلمانوں کا خون, غریبوں کا خون چوستے ہیں. آپ کو کتنے افسوس کی بات ہے. کئی مسلمان ہمارے ہیں جو ہماری مسجدوں کے اندر ایسے ملتے ہیں کہ جو سود دیتے ہیں مسلمانوں کو اور سود کھاتے ہیں مسلمانوں سے لے کر. افسوس کی
آپ کو بچانا چاہیے، سودی معاملات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حالات پر بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا چلو۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مشن کے لیے بھیجا گیا، جس کام کے لیے بھیجا گیا، وہ کام مکمل ہوتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام مکمل ہوتا ہے۔ آپ کو جو شریعت دے کر بھیجی گئی، وہ شریعت کا پیغام آپ مکمل کرنے کے بعد اللہ کی جانب سے اشارہ ملتا ہے، اللہ کی جانب سے اشارہ ملتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت نازل ہوتی ہے، ابو بکر زار و خدار رو پڑتے ہیں، ابو بکر روتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ابو بکر، یہ سورت نازل ہونے کی وجہ سے ابو بکر کیوں رو رہا ہے۔ اصل میں یہ تھا کہ یہاں پر اللہ کے نبی کو اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ لوگ اسلام میں چوک در چوک آ رہے ہیں، اب آپ توبہ استغفار میں لگ جائیے، آپ دنیا چھوڑ کر آنے والے ہیں، اس کی تیاری میں لگ جائیے۔ اللہ کے نبی کو اس کا اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑنے کے تمام ایسے ہموار، ایسے راستے ہو گئے کہ آپ دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ تقریباً سفر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں احد کے میدان کو جاتے ہیں، اور احد کے میدان یہ وہ احد کا میدان ہے جس میں شہدائے احد موجود ہے، تقریباً 70 صحابہ موجود ہے۔ وہاں پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے، صحابہ کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی تم سے آ کر ملاقات کرنے والا ہوں۔ اس دعا کے راوی حدیث کہتے ہیں یہ دعا ایسی لگ رہی تھی کہ آپ ایسے دعا کر رہے گویا آپ زندہ اور مردہ دونوں سے جدا ہو رہے ہیں۔ آپ کی دعا کا اثر ایسے ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں میں چند دن کے اندر ایک قبرستان جاتے ہیں، مردے کو دفنانے کے لیے، میت کو دفنانے کے لیے جا کر جیسے آپ واپس آتے ہیں، آتے ہوئے اپنے سر کو پکڑ لے کر آتے ہیں کہ سخت سر میں درد ہوتا ہے۔ اپنی بیوی حضرت عائشہ امہات المومنین سے کہتے ہیں عائشہ سر میں بہت سخت درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے اپنی بیوی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بھی سر میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ یہ تمہارا درد کی طرح نہیں، یہ غیر معمولی درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیوی امت کی ماں حضرت عائشہ کہتی ہے یہ ابتدا تھی اللہ کے نبی کی منزل موت کی ابتدا تھی، یہی ابتدا اسی سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بیماری یہی سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کو زبردست سر کا درد لاحق ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے، اتنا سر گرم ہو جاتا ہے آپ کا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سر پر کپڑا بھیگا کر آپ کے سر پر رکھا جاتا ہے تو آپ کو اوپر بھی اگر ہاتھ لگا تو بھیگے کپڑے کے اوپر بھی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی تکلیف آپ علیہ السلام کو ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تکلیف سے بڑی پریشان ہو رہے ہیں، آپ کا جسم گرم سے گرم ہوتا جا رہا ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بخار آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اپنی بیویوں سے پوچھنے لگے کہ مجھے کہاں کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے، میں کل کہاں رکنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سوال کو صحابیات نے، اللہ کے نبی کی بیویوں نے، امت کی ماؤں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی رخصت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے بیویوں نے کہا اللہ کے نبی آپ جہاں رہنا چاہتے وہاں رہیے، ہمیں باری کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت علی اور فضل ابن عباس کو کہتے ہیں کہ مجھے عائشہ کے حجرے میں چھوڑ دو۔ عائشہ کے حجرے کے تعلق سے آپ کو ایک بات نوٹ کرتے چلے کہ علماء کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے حجرے میں اس لیے گئے کہ عائشہ کا حجرہ مسجد نبی کے قریب تھا، پہلی بات۔ دوسری بات اللہ کے نبی کے زندگی کے آخری حالات امت کے سامنے کون سی بیوی پیش کرے گی، اس بات کو بھی اللہ کے نبی مد نظر رکھتے تھے کہ میری زندگی کے آخری حالات دنیا کو بتانا ہے، یہ میری کون سی بیوی بتائے گی، یہ بیوی بتائے گی تو حضرت عائشہ بتائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے گھر کا انتخاب کیا۔ عائشہ کے گھر میں اللہ کے نبی کو لے جایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار اتنا سخت ہوتا ہے کہ آپ صحابہ سے کہتے ہیں کہ مجھے بہت گرمی محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے 7 کنوؤں کا الگ پانی لے کر مجھے بہایا میرے اوپر ڈال۔ ایک کنگال میں، بڑے کنگال میں اللہ کے نبی کو بیٹھایا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی پر 7 الگ الگ
مسجدوں سے پانی لایا گیا، الگ الگ کنووں سے پانی لایا گیا، اللہ کے نبی پر 7 مسجدوں کا پانی ڈالا گیا، یہاں تک کہ آپ کہنے لگے بس ہے رہنے دو۔ جب آپ یہ کہتے ہیں اس کے بعد رکایا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اتنی خطرناک تھی، آپ پر یہ حالت بھی آ گئی کہ آپ عشاء کا وقت ہے، آپ عشاء کی مغرب کی نماز پڑھا کر آپ آ گئے، اب عشاء کی نماز آپ پہنچنے کی حالت میں نہیں ہے، تقریباً جمعرات کا وقت ہے، جمعرات کے دن آپ مغرب کی آخری نماز پڑھاتے ہیں، عشاء کی نماز کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو چکی ہے، آپ پر بے ہوشی ہو رہی ہے، آپ ہوش میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ دوستو یہ ہمارا وہ نبی ہے جو ہوش میں آتے ہی سوال بھی کس چیز کا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، نماز کا سوال کرتا ہے، جس نماز کو میں اور آپ بھلا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ اللہ کے نبی کی بیوی اور صحابہ موجود ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پانی نہلا دو، پانی نہلایا گیا، آپ کو وضو کرتے ہیں اور نہانے کے بعد آپ اٹھ کر جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے، پھر آپ سوال کرتے ہیں کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ پھر لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی بس آپ کا انتظار۔ تقریباً 3 یا 4 مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی الناس، لوگوں ابو بکر کو حکم دے دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تقریباً 17 نمازیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی دوسرے دن اپنے صحابہ کو حضرت فضل اور حضرت فضل ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں جمع ہوتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، منبر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی منبر پر کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، اتنے کمزور اللہ کے نبی ہو چکے تھے۔ لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا، لوگوں اللہ نے ایک فضیل اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا کے سامنے دنیا کے سارے خزانے کھول کر رکھ دیے ہیں، وہ چاہے تو دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کر لے، دنیا کے خزانوں کو اختیار کر لے اور دنیا کی زندگی کو اختیار کر لے، اور دوسری جانب اسے اختیار دیا کہ وہ اپنے رب کی جانب آ جائے اور اپنے رب کی دوستی کو اختیار کر لے، لیکن اس بندے نے رب کی دوستی کے اختیار کر لیا۔ یہ سننا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالوں کے تاب رونے لگے۔ لوگوں نے کہا سید قدری کہتے ہیں کہ حضرت اللہ کے یہ سننا ہی تھا، ابو بکر اس کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی کسی بندے کے بارے میں کہتے ہیں اور ابو بکر رو رہا ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ علم تھا، اس کا احساس اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا احساس سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو تھا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختتام دنیا سے رخصت ہونے کی علامات اور اشارات تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد لوگوں اس بندے نے اللہ کی دوستی کو اختیار کر لیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں آج محمد تمہارے سامنے حاضر ہے، اگر تم میں سے کسی کو محمد نے کبھی کچھ زبان سے تکلیف دی ہے یا کچھ گالی یا کچھ زبان سے کہہ دیا ہے تو آج محمد کی عزت حاضر ہے، آؤ محمد کی عزت تم چھیننا چاہتے ہو تو چھین۔ آج محمد حاضر ہے، تم میں سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے محمد کی جانب سے، محمد سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو تو آ جاؤ، محمد سے بدلہ لے لو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر میں نے تم میں سے کسی کو مارا ہے، کسی کے جسم کو تکلیف دی ہے تو محمد کا جسم حاضر ہے، آؤ آج محمد کو تکلیف دے کر آج بدلہ پھیر لو۔ اے لوگوں آج محمد زندہ ہے، تم میں سے کسی کو قرض دینا ہے محمد تو آؤ آج محمد سے اپنا قرض چکا لو، محمد کا قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ساری باتیں جب پیش کی جا رہی تھی صحابہ زارو خطار رو رہے تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ رو رہے تھے۔ ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے فلانی جنگ کے موقع پر مجھے تکلیف دیا تھا، میرے پیٹ میں چھری چبائی تھی، کائی چبائی تھی، آج میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ بات سننا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ زارو خطار رونے لگے اور بھی رونے لگے، ان کی آوازیں اور مسجد نبی میں گونجنے لگی۔ اتنے میں وہ صحابی آگے آتے ہیں، اللہ کے نبی بلاتے آ جاؤ، ایک طرف
ابو بکر اٹھے کہتے اے دوست میں ہوں زندہ میری جان لے لو اللہ کے نبی کو کچھ نہ کرو. ابو بکر اٹھے ہیں, عمر اٹھے, علی اٹھے, اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تم لوگ بیٹھ جاؤ, میں نے اس کو تکلیف دی آج میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا. وہ صحابی آتے ہیں, سامنے آتے ہیں, اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی جس دن آپ نے مجھے سزا دی, مجھے کاڑی چبائی, اس دن آپ میرے جسم پر میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا, کپڑا بھی نکال دو. اللہ کے نبی جو چادر اوڑے ہوئے تھے چادر بھی نکالتے ہیں. وہ صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی کو پیٹ کو چوم جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو بدلہ لینا میرا مقصود نہیں تھا, لیکن میں اس لیے کوشش کی کہ میں آپ کے پیٹ کو چوم جاؤں اور آپ کے پیٹ کا آپ کے جسم کا پسینہ میرے چہرے کو لگا دو, قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ اکبر. یہ صحابہ کا اثر, یہ صحابہ کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کا یہ حال تھا. اللہ کے نبی اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مسجدا. لوگوں اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر, لوگوں اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر. اتخذوا قبور انبیاء مساجدا, وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنایا. لا تتخذوا قبری مسجدا, میری قبر پر سجدہ نہ کرنا, میری قبر پر سجدہ نہ کرنا. آج مزاروں پر سجدہ کرنے والوں اللہ کے نبی نے خود اپنی نماز اپنی مزار پر سجدہ کرنے سے منع کیا. آج کہاں کس کے مزار پر میں اور آپ سر جھکاتے ہیں؟ خود دنیا کا سب سے پاکیزہ انسان اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے تو محمد رسول اللہ ہے. ان سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں, ان سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں, ان سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں, ان سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں. اس کے دربار میں بھی ہم سر نہیں جھکا سکتے ہیں, سجدہ نہیں کر سکتے ہیں, تو ہم کس کے دربار میں سجدہ کرنے کی اجازت رکھتے ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے مجھے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری قبر پر سجدہ نہ کرو لوگوں, میری قبر پر سجدہ نہ کرو. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی واپس چلے جاتے ہیں اپنے حجرے کے اندر. یہ طویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالت ایسی طاری ہوتی ہے کہ آپ مائیں عائشہ کہتی ہے آپ کے پیالے میں آپ کے بازو میں ایک پیالے میں پانی رکھا گیا, اس میں پانی پر آپ ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر ملتے, پھر پانی میں ہاتھ ڈالتے اپنے چہرے پر ملتے. آپ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے, اتنی تکلیف آپ کو ہوتی تھی, اتنی تکلیف آپ کو ہوتی تھی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جو معصوم الخطا ہے, جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے, ایسے نبی کو موت کی اتنی سخت تکلیف ہے, اتنی سخت تکلیف ہے. اللہ کے نبی کی بیوی کہتی ہے امت کی ماں, اللہ کے نبی سے بڑھ کر موت کے وقت کسی کو تکلیف نہیں, کسی کو تکلیف نہیں ہوگی اللہ کے نبی سے بڑھ کر. معصوم الخطا کا یہ حال ہے تو میرا اور آپ کے جو گنہگار ہیں, میں اور آپ, میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا ذرا سوچتے چلیے. معزز حاضرین, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات ہے. آپ کمزوری, اتنی کمزوری آپ پر ہے کہ آپ زبان کھول کر بھی بات نہیں کر سکتے. ایسی حالت میں آپ اب ہونٹ ہلا رہے ہیں. مائیں عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کان لگا کر سنا آپ کیا کہہ رہے ہیں. کہا الصلاۃ الصلاۃ, نماز 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 پابندی کرو. وما ملکت ایمانکم, اور تمہارے ماتحتوں میں, تمہارے دکانوں میں, تمہارے گھروں میں کام کرنے والوں کا خیال رکھو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تمہارے پاس کام کرنے والے جو غربا ہے, غریب ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم, جس کے تم مالک ہو, جو تمہارے دکانوں میں مکانوں میں کام کرتے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک اور موقع پر اللہ کے نبی انہی حالات میں پھر آپ ہونٹ ہلا رہے تو آپ کی ازواج مطہرات میں ایک اور بھی کان لگا کر سنتی ہے. اس موقع پر اللہ کے نبی دیکھو کیا کہتے ہیں, لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے, وہ اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدہ بنائے, میری خبر کو سجدہ نہ بنانا. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات پر کہتے ہیں. میرے معزز حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خبر پر سجدہ کرنے اور حالات سے بھی بہت سخت نفرت کرتے تھے. یہ آخری لمحات اللہ کے نبی کے دھیرے دھیرے آتے گئے. صرف پیر کی صبح تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف آتے ہیں. لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں, پردہ اٹھاتے ہیں, مائیں عائشہ کا حجرے کا پردہ اٹھاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صحابہ کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں, اور صحابہ نے سمجھا اب اللہ کے نبی صحت مند ہو گئے, آ جائیں گے نماز کے لیے. لیکن اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا کہ کہیں نماز نہ توڑ دے صحابہ خوشی میں, اس لیے اشارہ کر آپ پردہ گرا کر واپس چلے جاتے. یہی آخری ٹکڑا تھا آپ کا, یہی آخری دیدار تھا آپ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی آخری تھا کہ آپ آئے اور صحابہ کو مسکراتے ہوئے دیکھے اور چلے گئے. پھر جیسے ہی آپ جاتے ہیں, چاش کا وقت ہوتا ہے, آپ پر ایسی رشی تاری ہوتی ہے,
آپ پر اتنی پریشانی آپ پر لائق ہوتی ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کو ان کی ماں حضرت عائشہ کہتے تھے عائشہ عائشہ میری انتڑیاں کٹ رہی ہے, میری انتڑیاں کٹ رہی ہے. جو یہودی عورت نے دعوت میں زہر ملا کر مجھے کھلایا تھا آج اس کا اثر مجھے ہو رہا ہے, میری انتڑیاں کٹ رہی ہے. عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. اس بات اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اور اپنے نواسے حسن اور حسین کو بلوا بھیجا. وہ آتے ہیں, اللہ کے نبی کو تکلیف کو دیکھتی ہے. امت کی وہ پاکیزہ بیٹی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ پکار ہوتی ہے واہ کر بتا میرے ابا کو کیا ہو گیا, میرے ابا کو کیا ہو گیا, میرے ابا کی تکلیف نہیں دیکھی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو اپنے لخت جگر کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں اے میری بیٹی, اے میری بیٹی میں دنیا سے جا رہا ہوں, اس کے بعد تمہیں کچھ تکلیف, تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ سننا تھا کہ بیٹی اور رو پڑی. بتاؤ اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں, اس بات کی خبر اللہ کے نبی کو کیسے تھی؟ کیا اللہ کے نبی غیب کا علم جانتے تھے؟ نہیں, جبرائیل امین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی آج میں جا رہا ہوں, آخری آپ سے ملاقات ہے, پھر اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی. اللہ کے نبی کو جبرائیل امین نے موت کی خبر دے دی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بتاتے ہیں. اس کے بعد کہتی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تم ہی کرو گی. یہ اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا. یہ بات بھی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتایا تھا. یہ ساری باتیں ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور اپنے نواسوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں, جو ان کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دینے کے برابر ہے. اللہ کے نبی اپنے بیٹی اور اپنے نواسوں کو اشارہ کر کر اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دعائے کلمات کر لیتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف داخل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں مسواک ہے. اس مسواک کو دیکھ کر اللہ کے نبی خواہش ظاہر کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لیتی ہے, آپ چبا نہیں سکتے, اس کو چبا کر نرم کر کر اللہ کے نبی کو دیکھتی ہے, اللہ کے نبی کو دیتی ہے اور اللہ کے نبی مسواک کرتے ہیں جیسے آپ وضو کے لیے مسواک کرتے ہیں. مکمل مسواک ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے پیشاب آ رہا ہے, کچھ پیشاب کے لیے کچھ پیالہ لاؤ. ابھی پیالہ لانے والا جاتا ہے, پیالہ لانے کے لیے جاتا ہے, ابھی پیالہ لینے والا لا کر واپس بھی نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں اللہم رفیق الاعلیٰ, اللہم رفیق الاعلیٰ. اللہ کے نبی کے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھتے ہیں اور ٹھنڈے ہو کر زمین پر گر پڑتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. امت کا وہ رہنما, امت کا وہ پاسباں, ہم جیسے گنہگاروں کے بارے میں اپنے دل میں رحمت اور شفقت رکھنے والی شخصیت ہمیشہ کے لیے دنیا سے چل بسی. اور جیسے ہی اللہ کے نبی اس دنیا سے چل بسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہے. اور اس کے بعد دیکھیے آپ کی لخت جگر, آپ کی نور نظر فاطمہ کہتی ہے میرے ابا جان دنیا سے چل بسے. واجاب ربنا و رب اللہ, اپنے رب کی دعوت کو انہوں نے جواب دے لیا, وہ اپنے رب کے بلاوے کو انہوں نے قبول کر لیا. ہم جبرائیل کو اطلاع دیتے ہیں, ابھی جبرائیل کو ہم بتا دیں گے کہ اللہ کے نبی دنیا سے چل بسے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رو پڑتی ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ راوی حدیث حضرت انس کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سنے, صحابہ مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار کرنے لگے, مدینے کی گلیوں میں دیوانے وار کرنے لگے. کسی نے کہا ہے حسن اور حسین, نواسے رسول سے لوگوں نے پوچھا ہے حسن حسین, جس شخصیت کو تم اپنی سواری بنا کر ان کے پیٹھ پر بیٹھ کر کھیلا کرتے تھے, اے حسن حسین اب تمہارے نانا تو نہیں رہے, تمہارے نانا تو چل بسے, اب کس کی پیٹھ پر بیٹھ کر تم کھیلو گے حسن حسین, اب کس کے پیٹھ پر بیٹھ کر کھیلو گے, تمہارے نانا چل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنے پیٹھ پر بیٹھا لے کر اللہ کے نبی گھومتے تھے, ایک سواری بن کر, ایک جانور کی طرح اپنے نواسوں کو اللہ کے نبی کھلایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسوں کو لوگ مخاطب کر کر کہتے ہیں حسن حسین اب تم کس کو اپنی سواری بناؤ گے, جس نانا کو تم سواری بنا کر کرتے تھے آج وہ نانا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر مکہ اور مدینے کے اندر مدینے کی گلیوں کو تاریک کر دی. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی کی آمد کے وقت مدینے کی گلیاں جیسے چمک رہی تھی روشن, اللہ کے نبی کے انتقال کے وقت مدینے کی ساری گلیاں اندھیری دکھنے لگی ہم لوگوں کو, اتنی اندھیری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد جب آپ پر مٹی ڈالی گئی, آپ کی لخت جگر, آپ کی نور نظر حضرت فاطمہ پوچھتی ہے اے انس, اے انس
اتنی پاکیزہ روح میرے ابا کے جا خبر پر آپ کون سے ہاتھوں سے مٹھی ڈالے، آپ کو کیسے مٹھی ڈالنے کو جی چاہا آپ لوگوں کو، اتنی تکلیف ان لوگوں کو ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی کی جدائی پر، وہ سارے لوگ رو پڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، حضرت ابوبکر رو پڑے، حالات کا واقعات طویل ہے، یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انتقال کو نہ ماننے والوں کے لیے ایک آیت کا ترجمہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا چلوں۔ حضرت جو لوگ اللہ کے نبی کی وفات کو نہیں مانتے ان کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھ کر اعلان کر دیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 140 پر 4، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اے لوگوں محمد صرف اللہ کے رسول ہے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آئے اور دنیا سے چل گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور دنیا سے چلے جائیں گے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر یا آپ کے انتقال پر تم دین چھوڑ کر واپس اپنے پرانے دین پر چلے جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، سن لو جو محمد کی وفات کا انکار کرتا ہے، سن لو اگر وہ دین چھوڑ کر واپس جائے گا اس کا نقصان اللہ کو کچھ ہونے والا نہیں، اللہ کو اس کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ یہ اعلان اللہ رب العالمین نے کیا، اس اعلان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اعلان کیے، جیسے ہی ابو بکر نے اسے اعلان کیا وہ صحابہ جو اللہ کے نبی کے انتقال کو نہیں مانتے تھے وہ صحابہ بھی ماننے پر مجبور ہو گئے۔ بہت سامعین حالات واقعہ بڑا طویل ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو اور تفصیل سے بتاتا چلوں۔ دعا ہے کہ بارے اللہ کہنے سے زیادہ ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو بخش دے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو اللہ اسلامی زندگی بنا دے۔ اللہ اے اللہ ہمارے زندگیوں کی تکلیفوں کو دور فرما لے، اے اللہ ہمارے غرض ایسی بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما لے، اے اللہ چھوٹی بڑی مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہمیں سے جو بھی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اللہ ہر انسان کے اللہ قرض سے اللہ مارے ڈال دے، اللہ اے اللہ روزی روٹی کے معاملے میں ہمیں جو بھی پریشان ہے اللہ سب کی روزی روٹی کو کھول دے، اللہ حلال راستے کھول دے، اللہ حرام راستے ہم سب کی زندگیوں سے بند کر دے۔ اللہ اے اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار چھوٹی بڑی بیماریوں میں ملوث ہیں اللہ سب کی بیماریوں کو اللہ شفاء عاجلہ کاملہ میں اللہ تبدیل کر دے، اے اللہ ہماری زندگیوں میں اے اللہ خوشحالی عطا فرما، رحمتیں نازل فرما دے، برکتیں نازل فرما دے، اے اللہ ہمیں ننھے معصوم بچے جو ہمارے گھروں کے اندر اسکول کالج لائف میں جو بھی پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کی زندگیوں میں اللہ بہتر سے بہتر مستقبل ان کے لیے اللہ فراہم فرما دے، اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے حالت توحید پہ رخصت ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کی قبروں میں نور سے منور فرما دے، اے اللہ ایک دن ہم بھی خبر کے حوالے ہونے والے ہیں، اللہ ہم سب کو اللہ توحید کی موت عطا فرما، توحید کی زندگی عطا فرما اور خبر کے اندر اللہ نور عطا فرما، اے اللہ حشر کے میدان میں اے اللہ تیرا سایہ ہمیں نصیب فرما، اے اللہ حبیب کائنات کے ہاتھوں سے اللہ تجھا آب کوثر نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی غفور کریم رب